रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NRPU प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आज हम सेकंड एपिसोड में हैं और इसमें हम बात करेंगे कि NRPU का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो HEC की वेबसाइट पे जहां NRPU का पेज है उसमें डाउनलोड्स में अवेलेबल है। तो ये वर्ड फाइल है जो आपको फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है और बुनियादी तौर पे इसी के ऊपर जो है वो आगे रिव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और पैनल रिव्यू जो है वो चलेगा। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस NRPU फॉर्म को हमने फिल कैसे करना है, इसका आसान हल क्या है, और साथ में मैं कुछ आपको पिछले साल के कुछ NRPUs आपके साथ शेयर करूंगा और उनको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि उनमें कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस हैं और इस तरह से कुछ अच्छी एग्जांपल्स भी जो मैं आपको दिखाऊंगा जो प्रोजेक्ट जो हैं वो थ्रू हुए थे, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि उनके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या थी। तो हम वन बाई वन जो है वो उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है वो हम एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। तो फॉर्म की हद तक जो पहला है वो यही है कि आपने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। NRPU का टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में जो मेरी एक सजेशन है वो ये है कि जो भी टाइटल आप रखें कुछ ऐसा हो कि वो एब्रीविएट हो सके, और अगर वो एब्रीविएट ऐसे मतलब इजी टू प्रोनाउंस हो सके तो वो सबसे बेहतर है। अमूमी तौर पे इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोग जो है वो काम करते हैं कि जी टाइटल कैसे हमने डिसाइड करना है। तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब रिव्यूअर आपका प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा होता है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट था वो था माइक्रो एल्गल एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो मैंने उसे मैप, माइक्रो एल्गल एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस मैप के नाम से उसे एब्रीविएट किया था। शुरू में मैंने उसे एब्रीविएट कर दिया और फिर मैं उसे मैप में ही लेके चलता रहा। तो ये जो इस किस्म की एब्रीविएशंस होती हैं ये रिव्यूअर के दिमाग में रेजोनेट करती हैं जब वो आपकी प्रपोजल को पढ़ रहा होता है, तो इससे एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो आई वुड से कि अगर आप भी अपने टाइटल को जो है वो ऐसे कोई एब्रीविएट कर पाएँ तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। आप मंथ्स लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मंथ्स में 36 मंथ्स है, 24 है, 12 है। आप जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे टोटल बजट की वो यहाँ मेंशन कर देंगे, बेसिक है कि अप्लाइड है, और फिर आप अपने डिसिप्लिन की कैटेगरीज जो हैं उसको टिक कर देंगे। मेजर फील्ड क्या है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर साइंसेज है और उसमें आगे आपका माइनर फील्ड जैसे सॉइल साइंस है, इस हिसाब से आप उसे कर पाएंगे। तो जो प्रायोरिटी एरिया है नेशनल रेलेवेंस वो आपकी प्रपोजल में है, तो वो आप आपके टॉपिक के हवाले से है कि स्पेशली आजकल SDGs के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम हो रहा है, तो आप देखें कि आप कहाँ फॉल करते हैं। उसके बाद जो है वो उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नेम, इंस्टीट्यूशन नेम है, इंस्टीट्यूशनल एड्रेस है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन है, और देन कम्स कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। इसमें यह है कि पहले आप प्रपोजल को मुकम्मल करें और कंटेंट तो बना हुआ है, आपने सिर्फ पेज नंबर जो है वो उसके साथ रेलेवेंट जो भी पेज नंबर होगा वो आपने उसके साथ टाइप करना है। अब आ जाते हैं पहले पार्ट के ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये जो ग्रे टेक्स्ट है, जो गाइडलाइंस की जो पहली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वंस यू फिल द फॉर्म तो आप इस ग्रे टेक्स्ट को जो है वो डिलीट कर देंगे। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहाँ पे ये टेक्स्ट वहीं का वहीं मौजूद है और उसको पढ़े बगैर ही लोगों ने जो है या PIs ने जो है वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। तो अगेन मैं बार बार आपको जो एक चीज़ समझा रहा हूँ वो ये है कि आपका ये जो एटीट्यूड है कि आप हाउ मच यू फोकस एंड केयर अबाउट द कंप्लाइंस, तो अगर आप इसी स्टेज के ऊपर कंप्लाइंस नहीं करते तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कैसे कंप्लाइंस करेंगे। तो ये कुछ फीलिंग्स होती हैं या कुछ मैसेजेस होते हैं या जेस्चर्स होते हैं जो आप रिव्यूअर्स को देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू में इस टेक्स्ट को यहीं रहने दें और वंस यू फिनिश योर प्रोजेक्ट आप देखेंगे रिव्यू हो चुका है ईच एंड एवरीथिंग, तो फाइनल सबमिशन से पहले ये टेक्स्ट जो है वो इसको यहाँ से डिलीट कर दें। उसको रखने में जो मेरा तरीक़ाकार है मैं आपके सामने वो रख देता हूँ कि अगर मुझे एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी पड़े तो मैं उसको जो है वो कैसे आपके सामने जो है वो ये काम करूँगा। तो मैं इसको पॉइंट वाइज जो है वो आपके सामने लेके चलूँगा। उसमें देखेंगे द एग्जीक्यूटिव समरी लिमिटेड टू 1 पेज, 1 पेज की होनी चाहिए। प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये पहला जो है टास्क वो ये है कि मैंने ये काम जो है वो मैंने करना है। मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब करना कैसे है
وہ انہوں نے ہمیں یہ کچھ گائیڈ لائنس دے دی ہیں. میں اس کو اور اسپیس دے دیتا ہوں. کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ریسرچ کوشچن, جو ہمارا جسے آپ ہائپوتھسس کہہ لیں یا چیلنجز کہہ لیں, ٹھیک ہے, ریلیٹڈ ٹو پریورٹی ایریا آف نیشنل ریلیونس. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ہم نے اپنا ریسرچ کوشچن جو ہے وہ اسے پریزنٹ کرنا ہے اپ فرنٹ. اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ اس کو میں پھر اسپیس دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جسٹیفائی ہاؤ دا پرپوزڈ پروجیکٹ ایڈریس دوز چیلنجز آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. یعنی آپ نے اپ فرنٹ پہلے اپنا ایک ریسرچ کوشچن جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے. بیسیکلی ہم جو ہے وہ اوور ویو دے رہے ہیں اپنے پرپوز پروجیکٹ کا. اب اس کی سیکشننگ ہم کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہیں کہ پہلے آپ اپنا ریسرچ کوشچنز بتائیں کہ آپ کس پرابلم کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور اسے ایسوسیٹڈ چیلنجز کیا ہیں. دین ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ جو ہم پروجیکٹ پرپوز کر رہے ہیں وہ اس ریسرچ کوشچنز کو کیسے سالو کرے گا اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری میں کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا. اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے وہ ایک الگ سے ہے, وہ یہ ہے کہ the broad research objective should be briefly described as well as the activities to be undertaken to achieve the goal. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز بھی بتانے ہیں اور ساتھ میں ہمیں ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اسی کے اندر. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک سمری, ایگزیکٹو سمری مینس جسٹ سمری یا ایبسٹریکٹ آف دا پرپوزڈ پروجیکٹ ہے, جس کے اندر ہم ہر چیز کو جو ہے وہ شامل کریں گے. فائنل جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ خاصا اہم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت واضح جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ رکھ دیا ہے. میں اگر اس کو ریڈ کر دوں تو تاکہ یہ پڑھا جا سکے کہ اصل میں ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ ہیں کیا, تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہائی لائٹ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. بنیادی طور پہ ایچ ای سی نے آپ کو ساری گائیڈ لائنز دی ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم پروجیکٹ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں میکسیمم جو ہے وہ ریجیکشن ہمارے سامنے آتی ہے. اب جو میں نے ریڈ ہائی لائٹس بنائی ہیں, اصل میں ہمیں انہی کوشچنز کا جو ہے وہ جواب دینا ہے اس ایگزیکٹو سمری کے اندر, جس کی لمٹ جو ہے وہ 1 پیج ہوگی. سب سے پہلے ان ٹوٹل ہمیں جو ہے وہ پرپوز پروجیکٹ کا اوور ویو دینا ہے, آپ کہہ لیں ایبسٹریکٹ دینا ہے. اس میں وہ ہم سے ریکوائر کریں گے ہمارا ریسرچ کوشچن جو ہے وہ بہت اپ فرنٹ ہو, واضح ہو کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ اس کی ریلیونس بھی ہو, نیشنل ریلیونس پریورٹی ایریاز کے ساتھ. پھر ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ جو پرپوزڈ پروجیکٹ ہم دے رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں, تو ہاؤ اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. تو یہ ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے. فائنلی وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز بتائیں, ڈسکرائب کریں, اور ساتھ میں ہم کچھ ایکٹیویٹیز جو ہم ان آبجیکٹیوز تک پہنچنے کے لیے کریں گے, ہم ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ فائنلائز کر دیں. یہاں پہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایگزامپلس میں بھی سمجھاؤں گا کہ عمومی طور پہ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارے ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ایکٹیویٹیز کیا ہیں. عمومی طور پہ لوگ ایکٹیویٹیز کو ہی آبجیکٹیوز کے طور پہ پریٹینڈ کر دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں خاصا ڈفرینس ہے. آپ ان کو گوگل بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے اور کلیئر جو ہے وہ آپ کے سامنے پکچر آئے گی. میرے خیال میں اگر آپ کسی پروسیس کو آپٹیمائز کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو پروسیس آپٹیمائزیشن ہے یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے. کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ کے آپ کے زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 آبجیکٹیو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ آپ یا تو پروسیس ایفیشنسی بڑھا رہے ہیں یا آپ پروسیس کاسٹ کو کم کر رہے ہیں, تو یہی آپ کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. دین کمز ایکٹیویٹیز جن کے تھرو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ پروسیس آپٹیمائز کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس پروسیس کے اندر کچھ فیکٹرز ہوں گے, جیسے ٹیمپریچر ہے, کنسنٹریشن ہے, پریشر ہے, ٹائم ہے, اس قسم کے آپ کے پاس پروسیس فیکٹرز ہیں. ان کے پھر لیولز ہیں, آپ لیولز ڈیفائن کریں گے. فار ایگزامپل آپ ٹیمپریچر کو 100 سے 300 ڈگری سی کے اندر ویری کریں گے. تو اب یہ جو ٹیمپریچر ویریشن ہے اس کا ایفیکٹ دیکھنا, پریشر کا ایفیکٹ چیک کرنا, یہ ایکٹیویٹیز ہیں.
جن کی بیس پہ جب آپ یہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہی آپ اپنا پروسیس جو ہے اسے آپٹیمائز کریں گے. تو دیٹ مینس کہ آن دا بیسس آف ایکٹیویٹیز یو ول اچیو یور ریسرچ آبجیکٹو. تو ان کو کائنڈلی جو ہے وہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. عمومی طور پہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو ہی ریسرچ آبجیکٹو کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں اتنا اچھا نہیں ہے. لاسٹ جو پارٹ ہے میرے خیال میں بہت اہم ہے، کیونکہ اس کو میں الگ سے بھی ڈسکس کروں گا، وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ آئیڈینٹیفائی دا رولز آف پارٹنرز academic and sectoral that will contribute on the success of the proposed project should be identified. HEC نے بہت فوکس کیا ہے کہ ہم اپنے کولیبریٹرز رکھیں جو پروجیکٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، اور ہم نہ صرف اکیڈیمک اور سیکٹرل کولیبریٹرز کو ان کے نام وغیرہ بھی ہم نے دینے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ فگر آؤٹ دیئر کنٹریبیوشن کہ وہ کریں گے کیا. میں آپ کو کچھ جو اکیڈیمک کولیبریٹرز اور سیکٹرل کولیبریٹرز کے لیٹرز بھی دکھاؤں گا اچھے، اور جو میری نظر میں بہتر ہیں، جو میری نظر میں ان میں امپروومنٹ کا چانس ہے. اور ان میں آپ واضح طور پہ دیکھیں گے کہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لیٹرز ہیں وہ جنیرک لکھیں گے، ہم یہ پروجیکٹ ہے اور ہم اس میں پی آئی کے ساتھ مل کے کام کریں گے. بھائی کون سا کام کریں گے نہیں پتا. ایچ ای سی بار بار فوکس یہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ آپ رول آئیڈینٹیفائی کریں، رول ڈیفائن کریں کہ انڈسٹریل پارٹنر کیا کرے گا. کیا آپ کو پروجیکٹ کمرشلائزیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، کیا آپ کو انالیسس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، یا مارکیٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، یا ریسرچ پروجیکٹ ڈیزائن یا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو وہ رول ہمیں لکھنا ہے. اب یہاں بھی مینشن کرنا ہے ایگزیکٹو سمری میں بھی، اور یہی چیز جو ہم لیٹر ساتھ میں اٹیچ کریں گے اس میں بھی واضح ہونی چاہیے کہ جی یہ جو پارٹ ہے ایکسپیریمنٹ کا، اس کے اندر ہمارے کولیبریٹر جو ہے وہ ہمیں کس قسم کی انپٹ دیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے جو ایگزیکٹو سمری ہے اس کی ڈیٹیل کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا ہے، اور اس کے کی پوائنٹس آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. انہی کی پوائنٹس کا جواب جو ہے وہ ہمیں ایک پیج پہ دینا ہے اس ایگزیکٹو سمری کے اندر. لیکن عمومی طور پہ آپ ایگزیکٹو سمریز دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے، میں نے ان کے نام وغیرہ تو چھپا دیے ہیں، بیکاز مقصد جو ہے وہ ان سے چیزوں کو سمجھنا ہے، نہ کہ کسی کو ڈسکس کرنا. تو یہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ میں نے ریویو کیا تھا، جس کی ایگزیکٹو سمری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ابھی جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو ان کو دیکھ لیں. اور اسپیشلی جو ہے وہ میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انگلش ہم لکھتے ہیں اسے سائنٹیفک انگلش کے طور پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس پرٹیکولر ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ ٹاکسیفیکیشن آف ہیوی میٹلز ان واٹر سورسز از اے تھریٹ ٹو دا ہیومن لائف. ٹھیک ہے، اب یہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ اٹ ہیز ریزڈ اپ دا ڈائر نیڈ آف ہیوی میٹل elimination from the environment. There are different treatment methods, but bioabsorption is the most economical and eco-friendly solution for the elimination of these metal ions from contaminated water. Elimination جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل زیرو کر دینے والی بات ہے. تو یہاں پہ ریموول اگر ہو تو وہ تھوڑا سا میری نظر میں زیادہ عام ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ریسرچ کوشچن جو ہے وہ کہیں واضح ہے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. تو مجھے ابھی اس کو پڑھنے کے بعد ایک واضح ریسرچ کوشچن نہیں ملا. پھر جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اسے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کو کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ان دا نیشنل اسکیل. تو کچھ اگر فگرز کی بات ہو جاتی کہ پاکستان میں سے ہیوی میٹل سے کس قسم کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، ہیوی میٹل کنٹامینیشن کی وجہ سے پاکستان میں ہیلتھ بجٹ پہ کتنا بوجھ آ رہا ہے، برڈن آ رہا ہے، اگر وہ بھی ڈسکس ہوتا تو تھوڑا سا اور کنکریٹ ہو جاتا. اسی طرح سے اس میں ہم نے آگے چل کے جو ہے وہ بتانا تھا کہ جی ہم اس پرابلم کو سالو کیسے کریں گے. وہ کہ انہوں نے بایوز آپشن کی بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو ابھی بھی اور الیبوریٹ کیا جا سکتا تھا. پھر ہمارے ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، بایوز آپشن ایک پروسیس ہے، اس کے بہت سے پیرامیٹرز ہیں یا فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ایک پراپر پروسیس جو ہے وہ ڈیزائن کر سکیں. تو اس کے بارے میں مجھے اس ایگزیکٹو سمری میں انفارمیشن نہیں ملی. آخری چیز جو ہم نے وہاں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے کولیبریٹرز ہوں گے
उनका नाम या उनका कोई रोल हो, ताकि हमें पता हो कि किस तरह से जो है वो हमने ये काम करना है। वो कि उन्होंने इसको विद इन 1 पेज ही रखा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है जितनी हमें जो है वो वहाँ चाहिए थी। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक और प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ पे है। यहाँ पे उन्होंने एग्जेक्टिव समरी की वो डिटेल जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी है, यहाँ पे नहीं है, जो कि कंडीशन दोनों पूरी कर दी। लेकिन एक और गलती जो की है वो ये की है कि यहाँ आप देखें टेक्स्ट ये सारा टाइम्स न्यू रोमन में है, लेकिन जो हमने गाइडलाइंस में पढ़ा था वो था कि कैलबरी 11 पॉइंट में जो है वो हमें सारा कुछ रखना है। तो ये एक नॉन कंप्लायंस जो है वो हमें एग्जेक्टिव समरी में नजर आ रही है। इन्होंने गोल की बात की है कि जो उनकी जो रिसर्च है उसका गोल क्या है कि केमिकली प्रीट्रीटेड लिग्नोसेलुलोजिक फाइबर जो है उसको उसकी बायो कंपोजिट वो प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहते हैं। कुछ उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से एनालिसिस जो है वो करेंगे, लेकिन अगेन कोलैबोरेटर्स जो हैं उनका कोई डिस्कशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट में कि जी फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो रिसर्चर्स जो हैं उन्हें लिग्नोसेलुलोजिक फाइबर कंपोजिट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। राइटिंग में भी मैंने देखा है कि बहुत सारी वीकनेसेस हैं, जैसे इसको और शॉर्ट किया जा सकता था सेंटेंस को, और कुछ मजीद कम्प्रीहेंसिव जो है वो लिखा जा सकता था। साइंटिफिक राइटिंग के रूल्स भी बहुत ज़्यादा जो है मैंने देखा है कि हमारे पीआई जो हैं उनको बॉदर नहीं करते, जिसकी वजह से रिव्यूअर बहरहाल जो है वो इरिटेट ज़रूर होता है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि उन्होंने एग्जेक्टिव समरी को कैसे लिखा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। फॉन्ट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंसेस भी नजर आ रहे हैं। समरी में रेफरेंसेस ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो वाटर इज अ बेसिस, अब यहाँ देखिए वाटर इज अ बेसिस नेसेसिटी फॉर लाइफ। तो अगर आपका ओपनिंग सेंटेंस ही इस किस्म का हो विद दैट लेवल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो मेरा ख्याल है कि फिर वही बात है कि रिव्यूअर जो है वो शेकी हो जाता है कि जी किस किस्म का स्टफ जो है वो मुझे पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं कि वो किस तरह से करना चाहते हैं। अगेन जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर एमडी सिस्टम, अब ये एक्टिविटी है, मेरे ख्याल में ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ अ लैब स्केल एमडी सिस्टम जो है ये बहरहाल एक उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो उन्होंने इसे मिक्स कर दिया। अगर इसको अलग अलग कर लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता। एक और एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें एग्जेक्टिव समरी में हमारे पास इन्होंने गाल्बन फॉन्ट को नहीं छेड़ा, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, ठीक है। तो इन्होंने एक 1 पेज के अंदर ही इसे कंक्लूड कर लिया है, और कोशिश भी यही की है कि उसको सारे तरीके से लिखें, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, ये चीज़ें जो हैं ये हमें इसमें से ढूंढनी है। और सेक्टरल जो कोलैबोरेटर्स हैं, एकेडमिक कोलैबोरेटर्स हैं, क्या उनके बारे में डिस्कशन है, तो उस चीज़ को भी जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। ये एक थोड़ा सा मेरा बेहतर प्रोजेक्ट मुझे मिला, इसको देख लेते हैं। इसको इन्होंने तकरीबन 1 पेज में किया है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि शायद कोलैबोरेटर को डिस्कस करने में ये यहाँ भी मिसिंग पार्ट है। एक और प्रोजेक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। इसकी एग्जेक्टिव समरी के अंदर इन्होंने कुछ फिगर्स वगैरह भी दी हुई हैं, और लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको बढ़ा गए हैं, जितना कि ज़रूरत हमें जितनी पेजेस की थी उससे थोड़ा सा आगे निकल गए हुए हैं। तो ये एक तरीका है कि आप कंपेयर कर लें कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, तो आपके लिए जो है वो काम करना आसान हो जाएगा। एग्जेक्टिव समरी से आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है वो सेक्टरल स्टेक होल्डर्स की उन्होंने डेफिनेशन दे दी है कि प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं और मल्टीनेशनल, ठीक है, और लोकल भी हो सकती हैं, मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं, जो सोशल साइंसेस के लोग हैं उन्हें भी काम करना है। अब आ जाती है कि जी प्रायोरिटी एरिया ऑफ नेशनल रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ proposed project on the priority area. Maximum 2 pages की होगी. The priority area of national relevance to be addressed by the proposed should be clearly identified. इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को कोरिलेट करना है कि हमारे नेशनल प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं। उसके बाद वो सेकंड पॉइंट में कहता है कि डिस्कस इन सम डिटेल
with specifics what the proposed project research activities would contribute to the body of research associated with the priority areas के priority areas में जो पहले से available research है तो ये जो project है ये उसमें कैसे contribute करेगा. और then है कि जी focus the narrative on why the proposed research is important and why it would be a timely contribution to the research field. तो इस बारे में आपने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से देखना है. और लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने बनाया है वो ये है कि फाइनली एड्रेस व्हाई द प्रपोज्ड रिसर्च इज इंपॉर्टेंट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ द प्रोजेक्ट विल सपोर्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब वही जो टेक्स्ट रेगुलर में लिखा हुआ था मैंने उसे कुछ 4 क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है वो आपके सामने रख दिया है. अब आप 2 पेजेस की लिमिट के अंदर इन 4 क्वेश्चन का जो है वो आप जवाब दे सकते हैं. अब जनरल से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने. फॉर एग्जांपल आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि पानी पाकिस्तान के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो प्रायोरिटी और एरिया ऑफ नेशनल रेलेवेंस तो है. ठीक है, अब आपने उसे कैटेगोरिकली बताना है कि जी जो वाटर डेफिशिएंसी है या अनअवेलेबिलिटी है उसका इशू है तो हमें वाटर को कंजर्व करना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमें चाहिए और उसके साथ एसोसिएटेड भी और भी चीजें हैं. आगे चलेंगे तो जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट में जो भी आपने मॉडल या जो भी एक्सपेरिमेंट आपने लगाया है कि आपकी जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं वो जो एग्जिस्टिंग हमारा रिसर्च है उसको कैसे जो है वो एसोसिएट होती है. अब आप यहाँ एग्जांपल ये लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहले कितनी रिसर्च जो है वो पब्लिश हो चुकी है. अगर आप किसी और एरिया में जहां पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई तो अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहें तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि जी इस एरिया में इस हद तक इस साइट को कवर किया गया है या इस कैचमेंट एरिया को कवर किया गया है लेकिन ये वाला एरिया जो है वो अभी अनअटेंडेड है तो ये मेरा जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो इस एरिया की इस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उससे जो है जो पॉलिसी मेकिंग और ब्ला ब्ला में जो है वो हेल्प होगी. और यही जो है वो आपने प्रपोज कि आपने अपनी रिसर्च की इंपॉर्टेंस बतानी है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो भी बताना है कि हम रिक्लेमेशन करेंगे ताकि हम वाटर को रिसाइकिल कर सकें. आप अपनी इंपॉर्टेंस से जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं. अगेन वो सारे नंबर्स आपके पास पहले ही होंगे कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी है कितनी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आगे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम उसे कैसे मैच करेंगे. टाइमली कंट्रीब्यूशन वो भी आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रिसर्च जो है वो कैसे इस फील्ड को, अगेन पानी की कमी अब हमारे सर पे तकरीबन पहुंच चुकी है तो अब जो भी हम रिसर्च करेंगे इसके आउटकम जो है वो इमीडिएटली किसी पॉलिसी के फॉर्म में किसी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के फॉर्म में जो है वो हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आपने वो कोरिलेट करना है. और आखिरी चीज कि आपकी जो प्रपोज्ड रिसर्च है वो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान में कैसे हेल्प आउट करेगी. अगेन अगर आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो भी आप यही बताएंगे कि जी मेरी रिसर्च जो है उससे वाटर मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान में इंप्रूव होगी. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो भी आप ये कहेंगे कि जब हम पानी को रिक्लेम करेंगे और इसे रीयूजेबल बनाएंगे तो हम बेसिकली रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इकोनॉमी के ऊपर जाएंगे जिससे जाहिर बात है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट है जो भी या अर्बन डेवलपमेंट है उसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो बेसिकली पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वन वे और द अदर जो है वो उसमें काम कर पाएगा. ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री का पानी है तो अगर हम इंडस्ट्री के पानी को रिक्लेम करके उसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए फिट कर दें तो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली मैंने आपके सामने सिर्फ ये रखा है कि आपने जो HEC ने आपको गाइडलाइंस दी हैं उन्हीं गाइडलाइंस को आपने कुछ क्वेश्चंस में आपने उनको शेप दे देनी है और फिर क्वेश्चन वाइज आप अगर आंसर करते हैं मैक्सिमम लेंथ आपको पता है कि 2 पेजेस तक है तो आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आपके लिए आसान हो जाएगा. क्योंकि जब ये जंक में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है तो आपको शायद समझ नहीं आती कि ये कैसे इसको करना है. उसको ब्रेक डाउन कर दें और फिर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो है वो आप उसका आंसर जो है वो करते चले जाएं. अब आपके पास आ गए हैं जनाब एकेडमिक कोलैबोरेटर्स. एकेडमिक कोलैबोरेटर्स के अंदर 2 पेज के नरेटिव जो है वो आप दे सकते हैं और आगे टेबल भी है उसमें भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. अब यहाँ पे देखें कि अगेन उन्होंने आपको क्या बताया है. उन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी कर दी है. सिर्फ आप अपना अगर थोड़ा सा दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल सारे काम हो सकते हैं. वो कहते हैं जी कि जो आपका एकेडमिक कोलैबोरेटर है उसका जो है वो आप हमें
رول بتائیں. ٹھیک ہے, تو رول تو بتانا چاہیے کہ جو آپ کا کو پی آئی ہے, بیسیکلی پی آئی تو آپ ہے, تو کو پی آئی جو ہے وہ آپ کا کیا کرے گا آپ کے ساتھ, کیوں آپ نے کو پی آئی کو رکھا ہے. دیکھیں جتنی بھی لیڈرشپ ہے, یہ ڈیسیجن میکنگ ہے, دیٹ از آلویز فار ریزن, تو آپ نے وہی ریزن جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے. اگر میں بایو میس پری ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پری ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہا ہوں, لیکن پری ٹریٹڈ بایو میس کی جو ایفیشنسی ہے اس کے لیے مجھے سے جو بایو ایتھنول پروڈکشن کا کام کرنا ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹیشن میں مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی کسی بایو ٹیکنالوجسٹ کی یا بایو کیمسٹ کی, یا آپ کہہ لیں بایو کیمیکل انجینئر کی. تو جو بھی بندہ ہے میرے سرکل میں ایسا جس کی وہ ایکسپرٹی ہے, تو میں اس کے ساتھ کولیبریٹ کر لوں گا. اب مجھے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی پری ٹریٹمنٹ کا پارٹ میں کروں گا, اور جو اس کی ہائیڈرولسس, انزیمیٹک ہائیڈرولسس کا پارٹ ہے, وہ یہ میرا کو پی آئی جو ہے اس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گا. اب اگر تو وہ ایکسپیریمنٹ کو پی آئی کے پریمیسز پہ ہوں گے تو بھی بتا دیجئے, اس کا لکھ دیجئے کہ وہاں ہوں گے. اگر وہ آپ کو گائیڈنس دے گا اور کریں گے آپ یا آپ کے اسٹوڈنٹ, تو بھی لکھ دیجئے. رول ہی لکھنا ہے, وہ سارا واضح لکھا ہو, جتنا کلیئر ہوگا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور ایچ ای سی کے لیے بھی فائدہ ہے. Identify the research skills that collaborator possesses and describe the anticipated role in the research agenda of the project. وہی ہے کہ جی ایکسپرٹیز کیا ہیں اس کی, یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کون کون سی چیزوں کو فوکس کرنا ہے آپ نے. پرووائڈنگ ایکسیس ٹو ایکسپیریمنٹل اکوپمنٹ ہے, شیئرنگ سافٹ ویئر ہے, پرووائڈنگ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب آپ نے ان میں سے جو بھی میچ کرتا ہے, اگین جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ انزیمیٹک ہائیڈرولسس کے لیے مجھے بایو ٹیکنالوجسٹ چاہیے, بایو کیمیکل انجینئر چاہیے, تو اگر تو مجھے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے تو میں بتا دوں گا کہ جی مجھے اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے. اگر مجھے اکوپمنٹ بھی چاہیے, لائک جو بھی ان کے آٹوکلیو ہوتے ہیں, فرمنٹر ہوتے ہیں, بلا بلا جو بھی پوری ایک لائن ہے, تو اگر ان کے پاس ہے تو بھی میں لکھ دوں گا کہ جی میرے کولیبریٹر سے میں یہ اکوپمنٹ فیسلٹیز لینا چاہتا ہوں. یا جیسے اگر آپ مٹیریل انجینئرنگ میں کام کر رہے ہیں, نینو پارٹیکلس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو آپ کو بیسیکلی سیم چاہیے, ٹیم چاہیے, اس قسم کی ساری فیسلٹیز چاہیے, تو بھی آپ کولیبریٹر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ جی وہ مجھے یہ انالیٹیکل فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اگر کوئی سافٹ ویئر ریلیٹڈ جیسے جی آئی ایس کے سافٹ ویئرز ہیں یا اے آئی یا اس قسم کے جو بھی سافٹ ویئرز ہیں, اگر آپ کو ان کی ایکسپرٹی چاہیے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی وہ میرے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرے گا. لکھی ہوئی چیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ جی آپ بنیادی طور پہ یہ اسٹیبلش کریں گے کہ جی کلیئر کٹ کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر آپ کا کو پی آئی آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا. اب یہ آپ نے سادہ سی اس بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے دے دینی ہے. آگے وہ آپ سے ایچ ای سی یہ جاننا چاہتی ہے کہ جی ایکٹیویٹی بھی پارٹ آف این ایگزسٹنگ کولیبریشن یا نئی کولیبریشن بنا رہے ہیں, نیشنل ہے, انٹرنیشنل ہے. سادہ سی بات ہے, پہلے کوئی کولیبریشن چل رہی ہے تو اس کو بتا دیں, تھوڑا سا بریفلی لکھ دیں, اس سے ریویور کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ پہلے ہی نیگوسیشن میں سے گزر چکے ہیں, یو ہیو اے ٹرسٹ, دیٹ مینس یو ہیو اے کولیبریشن. تو پیپر ہیں تو بھی لکھیے کہ ہم آلریڈی یہ پیپر پبلش کر چکے ہیں. نئی کوئی کولیبریشن بنا رہے ہیں تو بھی لکھ دیجئے کہ نئی کولیبریشن ہے اور ان کی یہ اسٹرینتھس ہیں, ہمارے یہ اسٹرینتھس ہیں, تو یہ کولیبریشن جو ہے وہ ہمیں ایسے ہم کنکلوڈ کر پائیں گے. اسی کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی سسٹینیبل پارٹنرشپ آپ کیسے اس کو کریں گے. اس میں اگر انٹرنیشنل ہے تو انٹرنیشنل کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فائنینشیل کمپوننٹ نہیں ہے, آپ انہیں پیسے تو نہیں بھیج سکتے, لیکن آپ ان کے ساتھ ریسرچ پیپرز شیئر کر سکتے ہیں, یعنی جوائنٹ آتھرشپ ہو سکتی ہے. آپ کوئی اگر پروجیکٹ میں سے کوئی پیٹنٹ آتا ہے تو بھی اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی ڈیٹیلز آپ ان کے ساتھ کولیبریشن پہ کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایک واضح فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کولیبریٹر کے پاس کوئی اور اسٹرینتھس ہیں, فنڈنگ کوئی دینا چاہتا ہے, جیسے سیکٹرل کولیبریٹر میں جا کے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا, تو بھی آپ وہاں پہ مینشن کیجئے کہ جی ہمیں وہاں سے فنڈنگ ملے گی, ٹھیک ہے, یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کچھ کمرشل. فار ایگزامپل آپ پائلٹ پلانٹ, آپ نے لیب اسکیل ایکسپیریمنٹ کرنی ہے, پائلٹ پلانٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ جی انڈسٹری جو ہے وہ مجھے پائلٹ پلانٹ ڈیزائننگ میں اور اس کی ایگزیکیوشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں لکھتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ پروجیکٹس میں نے ریویو کیے, کوئی بھی ایکڈیمک کولیبریٹر نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا. اب کولیبریشن کا دور ہے اور ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈائیورس ہو چکی ہیں, اور اس میں اچھا کولیبریٹر جو ہوتا ہے وہ اور کچھ نہیں تو ایون آئیڈیا
परसेप्शन के अंदर भी आपको हेल्प आउट कर देता है, बहुत अच्छा पेपर का आपको आइडिया दे सकता है, एक नई डायमेंशन आपके ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एकेडमिक कोलैबोरेटर को जरूर रखें अपनी यूनिवर्सिटी में से, अपने डिपार्टमेंट में से या किसी और यूनिवर्सिटी में से आप एकेडमिक कोलैबोरेटर को जरूर रखें। आप अपने एक्स पीएचडी सुपरवाइजर को भी रख सकते हैं जो से पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। वो इस तरह से लॉन्ग रन में चीजें चलती रहती हैं। और ये जो कोलैबोरेशन के ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, दे मे लीड टू सम गुड रिसर्च पेपर, मे लीड टू सम गुड पेटेंट, या आप एटलीस्ट जो आपके ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, तो जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है तो वो जो आपका से फॉरेन पार्टनर है वो आपके ही किसी स्टूडेंट को एमएस और पीएचडी का स्कॉलरशिप दे देता है, पोस्ट डॉक दे देता है। तो ये बड़े लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो आप अपने कोलैबोरेटर के साथ बना सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि एकेडमिक कोलैबोरेटर जो है उसको जरूर साथ में ऐड करें। उसके बाद उसकी वो डिटेल है, आप उसकी डिटेल ऐड कर दें, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आप उनकी डिटेल्स ऐड कर दें। मेरा ख्याल है कि एक से दो तो हो सकते हैं। आप इवन आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शायद उन्हें इंटरेस्ट ना हो कि आप उन्हें पैसे दें, जैसे कोपीआई के कुछ पैसे आपने रखे हुए हैं तो ना दें, आप उनको वैसे ही पैनल पे ले लें ताकि आपके ग्रुप की एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी सेक्टरल कोलैबोरेटर्स। सेक्टरल कोलैबोरेटर में भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम 2 पेजेस की उन्होंने मांगी हुई है। तो वो ये आपसे फिर वही टेबल भी है, आपकी कुछ डिटेल भी है, अगेन तकरीबन वही उन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है कि जी आपके सेक्टरल कोलैबोरेटर की स्किल्स क्या हैं। अगर आप लोग साइंस और इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एकेडमिक कोलैबोरेटर भी होना चाहिए और सेक्टरल कोलैबोरेटर भी जो है वो होना चाहिए। और फायदा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये सोच तो बढ़े कि हमने कमर्शियल स्केल के ऊपर या सोसाइटी के स्केल के ऊपर कैसे काम करना है। सोसाइटी की बात मैं सोशल साइंसेज के लोगों के लिए कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप टीचर्स जो हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, तो अब आप जाइए जो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज हैं जो स्कूल्स को मैनेज करती हैं, या स्कूल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, या कोई एनजीओ है, सिटीजन फाउंडेशन है, या ये आपके बीकन हाउस सिस्टम है या एलजीएस वगैरह है, उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट को डिजाइन करें ना, ताकि जो चीजें आप मतलब रिसर्च के थ्रू फिगर आउट करेंगे कि इन स्किल्स के ऊपर हम टीचर्स पे हमें काम करना है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी तक तो वो हमारे पास गैजेट्स की फॉर्म में है या टूल्स की फॉर्म में है, लेकिन जब ये सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो जाएगी उसके बाद हमारी सोसाइटी कैसे चेंज होगी, तो ये सोसाइटी को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो उन इम्पैक्ट्स को अभी से हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ही उनको जान सकेंगे। तो इसलिए जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, अगर तो साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड से है तो जाहिर बात है इंडस्ट्री उसका अल्टीमेट एंड यूजर है, अगर वो सोशल साइंस के पार्ट से है तो सोसाइटी उसका एंड यूजर है। तो हमें वो प्रॉपर वो जो एंड यूजर है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो मेरी जनरल सजेशन ये है कि हमारे पास एकेडमिक कोलैबोरेटर भी होना चाहिए और जो सेक्टरल कोलैबोरेटर है वो दोनों ही होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए, ताकि हम कुछ काम तो शुरू करें। जो सेक्टरल इंडस्ट्री या सोसाइटी के लोग होते हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। जो टीचर्स हैं वो तो अमूमी तौर पे एक टीचिंग सेटिंग में, टीचिंग लेक्चरिंग मोड में ही रहते हैं। जो फील्ड में बंदा बैठा है वो आपको कुछ और किस्म की प्रॉब्लम्स भी बताएगा कि जी ये चीजें भी हमारे पास हैं। तो वंस यू हैव द प्रॉब्लम देन यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन भी आएगा। तो दैट इज रिसर्च एक्चुअली। तो मेरा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दिस इज द वे हाउ वी कैन हैव सम इम्पैक्टफुल रिसर्च मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो एचईसी की ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, हमें उस स्ट्रेटेजी को विद ऑब्जेक्टिव जो है वो आगे लेके जाने की जरूरत है। इसके बाद जो हमारे पास है उनका सेक्टरल कोलैबोरेटर का डेटा है जो हमने देना है। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको यही समझ रहे हैं, उन्होंने उसकी सारी चीजें आपके सामने दे दी हैं। मैक्सिमम 10 पेजेस हैं टेबल्स और फिगर्स के साथ, और आपने इसके अंदर रिसर्च प्लान भी देना है। अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसको भी जो है वो वही स्लैश कर सकते हैं कि जी क्लियरली आइडेंटिफाई द रिसर्च चैलेंज, प्रॉब्लम है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसके अंदर फिर आप अपनी प्रोजेक्ट टीम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सर्वे ऑफ द रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू बताइए उस
उसका यानी मैं अगर इसको ऐसे फिगर आउट करूं तो मैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बना लूंगा कि जी आप लिटरेचर रिव्यू की बात करें, ठीक है, और अगर आपकी लैब में कोई प्योर रिसर्च यानी आप ऑलरेडी कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसको लिखिए। ये एक अहम पार्ट है। मतलब आप लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं तो जो काम आप पहले कर रहे हैं या उसको आप जरूर मेंशन कीजिए इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, या जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं कि जी हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। उसमें जरूरी अगर आपके रिसर्च पेपर्स हैं वेरी वेल एंड गुड, और मैं आपको कहूंगा कि उन्हें बोल्ड में हाईलाइट करके जरा प्रोमिनेंट सा रखें ताकि जब रिव्यूअर उसमें से गुजरे तो उसे पता हो कि जी ये जो मेरा जो पीआई है उसने ये काम जो है वो किए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर नहीं है, आपने कोई थीसिस करवाए हैं, एमएस के पीएचडी के करवा रहे हैं, तो वो भी लिखिए कि जी ये हम पहले काम कर रहे हैं और जो नया प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट अलाइंड विद आवर ऑलरेडी गोइंग या ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो ये बात आप इसके अंदर जरूर कीजिए। आप अपनी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है जो एंड यूजर होगी उसकी बात कीजिए, या सोशल साइंसेज के केस में आप उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कीजिए जो आपकी एंड यूजर हो सकती हैं। मेथडोलॉजी है, उसके अंदर रिसर्च प्लान जो है उसको बताइए कि 3 साल में आप कैसे कवर करेंगे, और माइलस्टोन्स और एंटिसिपेटेड डिलीवरेबल्स की बात कीजिए। ये मॉडल पाकिस्तान में इतना डीपली यूज हो नहीं रहा। ये यूरोपियन मॉडल है जिसमें हम बात करते हैं कि हर जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके साथ फिर हम अपनी एक्टिविटीज लिखते हैं, और हर एक्टिविटी के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि जब यहाँ पहुंच जाएगा तो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, और माइलस्टोन अचीव होने के बाद कुछ डिलीवरेबल्स भी आते हैं। मसलन आपने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव 1 पे काम किया तो मे बी आपका माइलस्टोन ये हो कि आपने प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर लिया तो माइलस्टोन आ गया, और ऑप्टिमाइजेशन के साथ डिलीवरेबल हो सकता है आपका कि आप एक रिसर्च पेपर वहां तक लिख पाएं, तो वो आपका एक डिलीवरेबल भी हो गया। तो इन चीजों को अगर आप अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर जितना वाज़ेह लिखेंगे उतना आपके लिए आसान है। प्रोजेक्ट टीम को डिस्कस कीजिए कि टीम के अंदर कौन कौन है, पीआई है, को पीआई है, पीआई की भी टोटल स्ट्रेंथ्स लिखिए, को पीआई की भी स्ट्रेंथ्स लिखिए, टीम की भी स्ट्रेंथ्स लिखिए, और ओवरऑल ऐसा नक्शा बनना चाहिए कि पूरी प्रोजेक्ट टीम की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये शो करें या एस्टेब्लिश कर दें कि जी ये जो टीम है ये इट इज द राइट फिट टू हैव दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि टीम फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। बस जी ठीक है जी सैफ साहब के ये फलां दोस्त हैं तो दोस्त को अप्लाई करने के लिए उसे टीम में डाल दिया, सीवी भी लगा दी। प्रोजेक्ट जनाब पॉलीमर मेम्ब्रेन्स के ऊपर है और सैफ साहब का सारा काम जो है वो बायोमास प्री ट्रीटमेंट के ऊपर है। पेपर हैं नो डाउट सारे बायोमास प्री ट्रीटमेंट के ऊपर है, प्रोजेक्ट मेम्ब्रेन के ऊपर है। मिसमैच है। इसका मतलब है कि आपने जब टीम फॉर्मेशन की है आपको पता ही नहीं है, तो अगर आप क्लियर नहीं है तो आप मिलियंस ऑफ फंड्स मांग रहे हैं एचईसी से, तो ऐसे ना करें। ये चीजें जो है वो आपको समझनी चाहिए। प्लान ऑफ डिसेमिनेशन है, इसमें भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए कि रिसर्च पेपर्स की फॉर्म में जाएगा, प्रेजेंटेशंस देंगे, या जब सोशल साइंसेस पे काम कर रहे हैं तो आप जो कम्युनिटी है उसकी कोई वर्कशॉप्स करवाएंगे कि आपने जो कुछ विद रिसर्च जो कुछ अपने वहां से एक्सट्रैक्ट किया है प्रोजेक्ट से, तो उसको कैसे जो है वो कंसर्न स्टेक होल्डर्स तक लेके जाएंगे। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बना के भेजेंगे, कोई एडवाइस भेजेंगे, तो वो सारा जो है वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक आपको उस हिसाब से जो है वो उसे करना है। एथिकल कंसिडरेशंस हैं, ये अमूमी तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बायो रिलेटेड हैं जहाँ पे ह्यूमन टिश्यूज इन्वॉल्व हैं या एनिमल टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ उन्हें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से कुछ परमिशंस लेनी है, तो उस बारे में जो मेडिकल साइंसेज के लोग हैं या बायोलॉजी के लोग हैं उनको इस किस्म की जरूरत पेश आ सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगेन एक पेज की है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बताइए कि कौन कौन होगा। अच्छा, इसमें ऑर्गेनोग्राम में मैं आपको बताऊंगा जाके, एचईसी है, फिर जी वाइस चांसलर है, फिर जनाब डीन है, फिर चेयरमैन है, और फिर नीचे एक पीआई है। मेरे ख्याल है गुलामी की ये चेन खत्म हो जानी चाहिए। पीआई होता है सारा कुछ, पीआई ने करना लिखा, पीआई ने तो ऊपर वालों को सवाब के लिए तो नहीं आपने कुछ लिखना ना, तो इसलिए मेरे ख्याल है उनको छोड़ दें और पीआई से स्टार्ट लें। पीआई के साथ जो को पीआई हैं उनकी टीम्स के को उस हिसाब से डिस्कस करें, और साथ में अगर हो सके तो आप ये भी बताइए कि हर टीम किस वर्क पैकेज के ऊपर काम कर रही होगी। फॉर एग्जांपल आपका टोटल प्रोजेक्ट जो है उसे 3 पैकेजेस में डिवाइड कर लीजिए। एक वर्क पैकेज के ऊपर पीआई काम कर रहा है, एक वर्क पैकेज के ऊपर को पीआई काम कर रहा है, और तीसरे वर्क पैकेज के ऊपर
سے کولیبریٹر کام کر رہا ہے آپ کا انڈسٹریل کولیبریٹر تو ڈیفائن ہو گیا, اسی حساب سے آپ ان کی اسٹرکچر جو ہے وہ اسے ڈیزائن کر لیں, ٹھیک ہے. اور باقی جو جنرل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے وائس چانسلرز وہ آپ کو ریکٹر کون سی سپورٹ دیں گے, تو دے آر باؤنڈ بائی ڈیفالٹ کہ وہ سائن ہم کرتے ہیں, اورک بھی سائن کرتا ہے, وائس چانسلرز بھی سائن کرتے ہیں. تو ہم یوزلی جو یونیورسٹی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا کام یہ ہے کہ ہم ریسرچ کو پروموٹ کریں, تو بائی دا ایگریمنٹ وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. اس کے بعد امپلیمنٹیشن ٹائم لائن ہے. ٹائم لائن کا مطلب اب گینٹ چارٹ بنانا ہے, آپ نے ایکسل پہ بنائیے گا. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ کافی واضح بنتا ہے. اس کو گینٹ چارٹ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں کون کون سی جو ہیں وہ کمی جو مجھے ملی ہے لوگوں کے پروجیکٹس کے اندر, تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد فزیکل ریسورسز اینڈ فیسلٹیز ہیں, میکسیمم 2 پیجز ہیں. تو آپ کے پاس کون کون سی فزیکل ریسورسز اور فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بات کریں, ٹھیک ہے. اور جو اگین کوشچنز انہوں نے آپ کو گائیڈ لائن دی, آپ انہیں کوشچنز میں کنورٹ کر دیں. ڈسکرائب دا فزیکل ریسورسز اینڈ فیسلٹیز دیٹ آر اویلیبل ٹو دا پرپوزڈ پروجیکٹ. آپ کے پروجیکٹ کے لیے فار ایگزامپل پی ایچ میٹر ہے, ٹی ڈی ایس میٹر ہے, ڈی او میٹر ہے, وہ سارے ہیں. بیلنس ہے وہ بھی لکھ دیں, لسٹ میں لکھ دیں کہ جی یہ ساری چیزیں ہیں. سیم ٹائم اگر ہیں تو لکھ دیں, نہیں ہے تو وہ پھر ان کو دیکھیں گے کہ کہاں سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. جو بھی لیب کی اسپیس اویلیبل ہے, ٹیکنیکل ریسورسز اویلیبل ہیں, وہ سارے آپ لکھ دیں یہ فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں. اس سے بیسیکلی ریویور کو کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ جی یونیورسٹی یا ادارے کے پاس پہلے ہی کچھ بیسک سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے, تو ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی, نرسٹی یا لمس یا پنجاب یونیورسٹی وغیرہ سے جب بھی پروجیکٹ آتا ہے تو ریویور کے دماغ میں پہلے ہوتا ہے کہ ان کے پاس سفیشینٹ ریسورسز تو ہوں گے, تو وہ یہاں پہ بھی لکھ دیں. اس سے تھوڑا کانفیڈنس جو ہے وہ ریویور کو کانفیڈنس مل جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ ان فیسلٹیز اور ریسورسز کو جو ہے وہ کیسے یوز کریں گے وہ بھی اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ جی یہ اکوپمنٹ جو یہاں یوز ہوگا. اکوپمنٹ کا نام لکھے تو آگے اس کا یوز بھی لکھ دیں پروجیکٹ کے حوالے سے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اکوپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز جو آپ نے پروجیکٹ میں ایڈ کرنے ہیں ابھی آپ کو جو چاہیے, تو ان کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل بتا دیں کہ جی اگر یہ والے اکوپمنٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے تو ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو فزیکل ریسورسز بھی کور ہو جائیں گے. پروجیکٹ ویکنیس ایٹ لانچ, تو اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کیپیبلٹی کا ایشو ہے ان ٹرمز آف فزیکل ریسورسز یا کوئی اور آپ کے ایشوز ہیں, تو وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں. انہوں نے آپ سے جو پوچھا ہوا ہے وہی بتا دیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ آپ ان ویکنیسز کو اوور کم کر سکتے ہیں, کون کون سی ویکنیسز اویلیبل ہے. میرا خیال یہ سارٹ آف رسک کی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے کوئی رسک ہے تو وہ پوٹینشیل رسکس کون سے ہیں اور آپ نے انہیں جو ہے وہ کیسے ایڈریس کرنا ہے. اور غالباً رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی الگ ہے. یہ کچھ ویکنیس کے بارے میں میرے لیے یہ نئی چیز ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اس کا حل میرے نزدیک وہی ہے کہ جناب اس کو چھوٹے چھوٹے کویشچنز میں آپ کنورٹ کر دیں اور پھر ان کویشچنز کا پاسبل آنسر جو ہے وہ آپ دے دیں. رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس میں رسک نہیں ہوتا, تو آپ اپنے پروجیکٹ کے رسک جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو بتائیں کہ جی اچھا اگر یہ رسکس ہیں تو ان کو مینج کیسے, میٹیگیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیں تاکہ بعد میں آپ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. یہ ایک اہم پارٹ ہے. جو 12th پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ جو پی آئی ہے اس نے کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ریسنٹلی ون کیے ہوئے ہیں, تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ یہاں پہ بتا دیں. اگر ایچ ای سی کے ہیں تو انہیں بتا دیں, یا کوئی اور فنڈنگ ایجنسی ہے تو اس کا بھی بتا دیں. تو وہ اس سے تو بہت زیادہ کانفیڈنس آتا ہے ریویور کو کہ اگر آپ کے پاس پہلے کوئی 1 یا 2 پروجیکٹ ہوں, ایون آپ کو یونیورسٹی لیول کا بھی کوئی پروجیکٹ ملا ہوا ہے 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا, تو آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ بھی آپ یہاں پہ لکھیں, کیونکہ ریسرچ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی ایک بہت سے جو ہیں وہ ویریبلز ہوتے ہیں. اس سے بھی ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ نہیں جو پی آئی ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے. تو یہ آپ کو بیسیکلی جو ہے وہ آپ اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی کہ ایک بندہ جو بالکل فریش ہے اس بیچارے کو کچھ نہ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, لیکن ایسا بندہ جو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو ان اینی فارم تو وہ یہاں سے ایڈوانٹیج جو ہے وہ لے سکتا ہے. دین کمز لسٹ آف ریفرنس, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نومیرک فارم میں ہوگی اور اس حساب سے جو ہے وہ چلے گی. بجٹ ہے اور بجٹ کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ نے یہاں دینی ہے. آپ کے سامنے انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز رکھی ہیں, بس آپ نے ان کو جو ہے وہ ساری گائیڈ لائنز کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے.
اور یہ کچھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں. ان کو میرے خیال میں ایسی چیزیں کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ان ڈاکومنٹس کو بنانے میں یا ان کو پریپیئر کرنے میں اور انہیں حاصل کرنے میں بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جو ایفیڈیوٹ ہے یہ والا ایفیڈیوٹ فار ٹائم کمٹمنٹ اینڈ آن ایریا فار پی آئی اینڈ کو پی آئی بائی ریسپیکٹیو ہیڈ یعنی یونیورسٹی وی سی یا ریکٹر. اب یہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا تو آپ ان چیزوں کو شروع میں ہی لینا شروع کر دیں. لیٹر آف سپورٹ فرام ہیڈ آف دا کولیبریٹنگ انسٹیٹیوشن, وہ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اکیڈیمک کولیبریشن ہے یا انڈسٹریل کولیبریشن ہے, تو وہاں کا کوئی بھی ہیڈ ہوگا جس سے آپ کو یہ لیٹر چاہیے تو وہ بھی آپ کو چاہیے. لیٹر آف سپورٹ فرام وائس چانسلر ہے. تو یہ تھوڑے سے ٹرکی سے ڈاکومنٹس ہیں, ان میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, جیسے آپ کو لاسٹ پے سلپ چاہیے, کچھ انسٹیٹیوٹ میں بہت ریگولر ہے وہاں پہ امیڈیٹلی مل جائے گی, کچھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرابلم آئے. اپوائنٹمنٹ لیٹر فرام دا پی آئی اینڈ کو پی آئی ٹو کنفرم دیئر ایفیلیشن ود یونیورسٹیز اینڈ کولیبریٹنگ انسٹیٹیوٹس. اب یہ ایک نئی چیز اس دفعہ, یہ غالباً پچھلی دفعہ نہیں تھی, تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہیں. پھر لیٹر آف کمٹمنٹ ہیں, ان میں تو بہت زیادہ پرابلم آتی ہے جب آپ جاتے ہیں انڈسٹری کے لوگوں کے پاس یا اکیڈیمک کولیبریٹرز کے پاس, وہ آج ہو رہے ہیں, کل ہو رہے ہیں, فلاں کے سائن نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بیسیکلی آپ کی باٹل نیکس بن جاتی ہیں. آپ رائٹ اپ کر کے بیٹھے ہیں, سب کچھ ہو کے بیٹھا, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ چوک ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو, اس پیج کو تو میرے خیال سب سے پہلے پڑھنا چاہیے, اور پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اینڈ پہ کرنی ہے, کیونکہ یہ پیرلل چلتی رہتی ہیں. آپ اپنا پروجیکٹ بھی لکھتے رہیں, ان کو بھی پرسو کرتے رہیں, لیکن اگر آپ پروجیکٹ لکھنے میں 20 دن لگا دیں گے اور پھر آپ ان کو پرسو کرنے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ جائے, اور پھر وہ جلدی میں جو وہ ایک ہیسل بنتی ہے نا, اس میں سب میس اپ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ فیلئر بھی جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے. پھر آپ کے سی ویز آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں آپ کی اپنی سی وی, آپ کے کولیبریٹرز کی سی وی, اور اس کی بھی انہوں نے گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس فارم کو جو ہے وہ فل کر پائیں گے. یہ ڈائریکٹر اور کے سگنیچر ہیں, آپ کے پی آئی کے سگنیچر ہیں, یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. ایچ ای سی کافی ٹائٹ کر رہی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو, تو ایسے لوگ جو ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو این آر پی یو کے بارے میں جو ہے وہ کچھ سوچنا پڑے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں میری نظر سے گزری ہیں کہ اب ایچ ای سی جو ہے وہ روک رہی ہے کہ جب تک جو ہے پروجیکٹ کنکلوڈ نہیں ہو جاتا تو تب تک یونیورسٹی اسے این او سی نہ دے. ایسی چیز یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. تو یہ تو تھا اپلیکیشن فارم. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ڈفرینٹ فارمز دیکھے تھے اس میں اچھے اور ویک اور یہ ساری چیزیں, ویک تو میں نہیں کہتا, میں صرف ایگزامپل کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی وہ ساری چیزیں ریموو کر دوں. میں صرف کچھ ڈیفیشنسیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہ غلطیاں جو ہے وہ نہ کریں. اکیڈیمک اور سیکٹرل کولیبریٹرز کے اندر انہوں نے کچھ, مجھے کوئی خاص انفارمیشن نہیں ملی کہ جی ہم کیسے کریں گے. لمیٹڈ انسٹرومنٹل فیسلٹیز ول بی کمپنسیٹڈ بائی دا سپورٹ آف اکیڈیمک کولیبریٹر. اگر کچھ لکھ دیتے کہ کون کون سی فیسلٹیز, اگین بیسیکلی ہم نے رول لکھنا ہے, اگر ہم وہ رول لکھ دیتے میرے خیال کافی فائدہ ہو جاتا, واضح ہو جاتا, تو تھوڑا سا ٹرسٹ بھی آ جاتا کہ جی ان کو پتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے. اب انہوں نے یہ جناب پروجیکٹ ڈسکرپشن لکھی ہے, پرابلم اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. فائٹوڈیمیٹیشن از ایکسٹریملی ویلیوڈ among these techniques due to its advantages. وہ بیسیکلی بایوز آپشن کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا جا رہے ہیں. جو چیز میں آپ کو شو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیسیکلی میتھڈالوجی. یہ ہے جی میتھڈالوجی کہ پری ٹریٹمنٹ آف سلیکٹڈ ایگریرین میس یا بایو میس کہہ لیں, وہ یہ بایو میس کلیکٹ کریں گے, اسکریننگ کریں گے اور ڈرائنگ اور بلا بلا بلا, پھر اس کی کریکٹرائزیشن کر لیں گے ڈرائیوڈ اور موڈیفائڈ مٹیریل کی, ٹھیک ہے. اور پھر جی سنتھیٹک ویسٹ واٹر کی تیاری ہوگی, اور اس کے بعد بایو بیہیویئر چیک ہوگا, اور انالیسز, فائنڈنگز, کیلیبریشن, پلاٹ, اور وہ چیزیں بنیں گی. اب میرا یہاں پہ کچھ ایز ریویور جو میرے سوال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. سلیکٹڈ بایو میس کیسے سلیکٹ ہوگی, کون کون سی بایو میس ہوگی. اگر پی آئی کو یہ نہیں پتا کہ کون سی بایو میس ہے تو پھر کام کیسے آگے چلے گا, اور اس سٹیج پہ نہیں پتا تو پھر آگے آپ کیسے کریں گے. کلیکشن کہاں سے کریں گے, عمومی طور پہ تو ہم جی پی ایس تک کی لوکیشن دے دیتے ہیں کہ کہاں سے کریں گے. اسکریننگ کا کرائٹیریا کیا ہوگا, ڈرائنگ کے لیے کوئی ٹیمپریچر تو ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم اسے اوپن ڈرائنگ کرنی ہے یا اسے ایئر ڈرائنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. کرشنگ اینڈ سیونگ, سیو نمبر کون سا استعمال ہوگا, ٹھیک ہے.
اور موڈیفیکیشن جو ہے وہ بوتھ موڈیفائڈ اینڈ ان موڈیفائڈ سیمپل. موڈیفیکیشن کریں گے کیسے؟ کیمیکل کریں گے, فزیکل کریں گے, کیسے کریں گے اسے موڈیفائی؟ تو اگر کیمیکل کریں گے تو کون کون سے کیمیکلز ہوں گے, اور اگر آپ فزیکل کرنا چاہتے ہیں تو کس موڈ سے آپ کریں گے. تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے کمپائلیشن آف ریزلٹ اینڈ پیپر رائٹنگ, اب یہ آپ کی میتھڈالوجی کا پارٹ نہیں ہے, یہ تو ایک آپ نے بس ترتیب سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے لگا دی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی جو چیز میں سمجھ رہا تھا جو مجھے میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہیوی میٹلز کون کون سی یوز کریں گے آپ. ہیوی میٹل میں تو ہمارے پاس مرکری بھی ہے, کرومیم بھی ہے, لیڈ بھی ہے, تو آرسینک بھی ہے. کون سی یوز کریں گے؟ اگر یوز کریں گے تو کیوں یوز کریں گے؟ تو ہمیں بہت زیادہ آبجیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. اس میتھڈالوجی کے اندر مجھے وہ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ نظر نہیں آئی, تو اس وجہ سے میرا انٹرسٹ جو ہے وہ سمجھیں آپ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز دیے ہیں ان کو بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ انکوائر اینڈ ایگریکلچر ویسٹ مٹیریل فار دا سولوشن آف انوائرمنٹل پرابلم. بہت جنیرک آبجیکٹیو ہے, یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک. یو آر اے سائنٹسٹ, تو آپ کو اسی حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر لانا ہوگا. اب یہاں پہ انہوں نے اپنی پروجیکٹ ٹیم کے بارے میں ڈسکس کیا ہے, تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جی کس طرح سے ہم آگے چلیں گے. تو پروجیکٹ ٹیم کے اندر پی آئی اور 2 کو پی آئی ہیں اور کچھ ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں. پی آئی ہیز ایکسپرٹیز ٹو ڈیل ود دا پرابلم ڈیورنگ دا پروجیکٹ ایز شی ہیز کمپلیٹڈ ہر پی ایچ ڈی ان بایوزارپشن اسٹڈی اینڈ ہیو 2 پبلیکیشنز ایز اے سپورٹنگ مٹیریل. اب یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے پی ایچ ڈی تھیسس کا ٹائٹل لکھیں تو میرے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی, اور جو 2 پبلیکیشنز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اگر یہاں پہ لکھی جائیں تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اب بظاہر تو 2 کا نمبر بہت کم ہے, لیکن ایک بندہ ہے جو انوائرمنٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جس نے ایک پیپر پبلش کیا ہے, تو اٹس اے ہیوج, ایک ہی کافی ہے, کیونکہ اس جرنل کا امپیکٹ ہی بہت زیادہ ہے. تو اگر لیکن 2 لکھا ہوا ہے تو میں یار میرے پاس 10 والے بھی ہیں, 2 والے کو میں پیپر پروجیکٹ کیوں دوں؟ تو اب آپ نے اپنی ویکنیسز کو بیسیکلی اسٹرینتھس میں بدلنا ہے. تو اب آپ اپنے پی ایچ ڈی تھیسس کا بھی ذکر کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا ایم ایس کا کام بھی بایوز آپشن پہ, اس کو بھی ذکر کریں, تاکہ ریویور کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی جو پی آئی ہے وہ کنسسٹنٹ اس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے, ناؤ از ایکسپرٹ, تو اس کو جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دیا جا سکے. کو پی آئی کا بھی ایکسٹینسو اسٹڈیز ہیں, لسٹ آف پبلیکیشنز ہیں, مل جائیں تو بہتر ہے. خیر انہوں نے ریفرنس دے دیا ہے, میں یہ اچھی چیز ہے کہ فوری طور پہ ریفرنس میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے. اور ایکسیپٹیبل سولوشن آف ہیوی میٹل کنٹامینیشن, لیکن آپ دیکھیں پی آئی اور کو پی آئی کے باہر جانے کی کوشش نہیں کی گئی. کو پی آئی کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا ٹیکنیکلی بھی اور ریسرچ سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بھی مجھے اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ نہیں ملا. اور یہ جناب ہی جو میں نے آپ کو کہا تھا پروگرام سٹرکچر کہ جی ایچ ای سی پاکستان اور پی آئی ہے اور پھر پروجیکٹ ٹیم ہے, کو پی آئی ہے, تو اس کو تھوڑا سا میرے خیال ہے اور میننگ فل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے ٹائم لائن, کلیکشن ہے اینڈ پری ٹریٹمنٹ ہے. اب میں پری ٹریٹمنٹ کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں مل رہی کہ انہوں نے کیسے پری ٹریٹمنٹ کرنا ہے. موڈیفیکیشنز کیا مراد ہے مجھے سمجھ نہیں آ پا رہے. ٹھیک ہے, ایکولیبریم کائنیٹک اسٹڈیز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ونس یو ہیو ڈیٹا تو آپ سب کو ایک ہی جگہ پہ کر لیں گے. تھرموڈائنمکس بھی ہو جائیں گی, میکنسٹک اسٹڈیز بھی ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں جو ہے یہ پروجیکٹ اس کو انہوں نے اوور اسٹریچ کیا ہے. از ناٹ دیٹ بگ پروجیکٹ, تو اوور اسٹریچ کرنے کی وجہ سے یہ میرے لیے تھوڑا سا اسے جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. اور یہ ہے جی فزیکل ریسورسز. اب فزیکل ریسورسز میں پی آئی آ گیا ہے, فزیکل ریسورسز میں پی آئی نہیں ہوتا. فزیکل ریسورسز کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس لیب اسپیس ہے یا نہیں ہے, وہ والی چیزیں جو ہیں وہ فزیکل ریسورس میں ہوتی ہیں. اکوپمنٹ کی جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے. سائنٹیفک پرسونل میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جی ہم نے پہلے ہی آپ کو عرض کر دی ہے. پرنسپل انویسٹیگیٹر کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, تو یہ میرے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے. رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی انہوں نے کچھ بتائی ہے, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, اور یہ انہوں نے کچھ پیپر وغیرہ بتا دیے. تو یہ اس میں میرا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میتھڈالوجی بالکل کلیئر نہیں ہے اور پروجیکٹ اوور اسٹریچ ہوا ہے, تو میرے نظر اس پہ ابھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس پروجیکٹ کو. یہ ہے جی پروجیکٹ 2. اس میں نے آپ کو فونٹ وغیرہ کے بارے میں بتا دیا تھا. کولیبریٹرز, اب یہاں دیکھیں جو چیز میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ وہ ڈیٹیل تھی جو ایچ ای سی گائیڈ لائن کے مطابق انہیں ڈیلیٹ کرنی تھی, لیکن انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کرنے دی, یہیں رہنے دی ہے. تو یہ ہمارے لیے وہی کنسرن ہے کہ آپ نے کمپلائنس ہی نہیں کی.
سیکٹر کولیبریٹر کو خالی چھوڑ دیا ہے. پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور آپ سیکٹر کولیبریٹر کو لا ہی نہیں رہے. اگین آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ٹائمز نیو رومن استعمال کیا ہے. یہ والا ٹیکسٹ وہیں پڑا ہوا ہے جو کہ ریموو ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سگنیفیکینس اس کا بتا رہے ہیں. اب اگین آپ کو بتا دوں کہ ہم وہاں پہ ایچ ای سی نے کہا تھا کہ آپ نے نمبرنگ کرنی ہے ریویورز کی, لیکن آپ جو ہے وہ ریویورز کو آپ بائی نیم مینشن کر رہے ہیں, تو پھر ایک جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلائنس نہیں ہو پائی. یہاں تک آپ جو ہے وہ ٹائمز نیو رومن میں آ رہے تھے, یہاں آ کے پھر فونٹ بدل گیا ہے. یہ والا ریفرنس جو ہے اس کا فونٹ بدلا ہوا ہے. فگر میں آپ کا ایف کیپٹل میرے خیال میں تو ہونا چاہیے, آپ نے لوور کیس میں لکھا ہوا ہے. خیر یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ انہوں نے خود ڈرا کی ہے یا کہیں سے اس فگر کو لیا ہے. اگر لیا ہے تو پھر اس کی پرمیشن چاہیے, وہ بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ مجھے آ کے لگتا ہے کہ انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ سٹائل ریفرنس کا سٹائل غالباً بدل دیا ہے, جو کہ کیونکہ پہلے جو ہے وہ ڈی ڈائی آ رہا تھا. اس کو دیکھ لیتے ہیں, میرا خیال یہی ہے. یہ دیکھیں ایف ڈاٹ جو بھی ہے ولا پلانا ایٹ آل, اور یہاں پہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے الٹ کر دیا, میرے خیال میں الٹ کر دیا ہے. تو یہ کنسسٹنسی نہیں آ رہی, تو سائنٹسٹ جو ہے اس کو کنسسٹنسی سے کام کرنا چاہیے. اس فگر کا ڈیفینیٹلی کوئی ایکسٹرنل ریفرنس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے, اس میں کام کرتا رہا ہوں. تو اس کا آپ نے ریفرنس نہیں دیا تو میرا خیال ہے کہ آپ نے کاپی رائٹس کی وائلیشن کی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ ایک مائنر سی میری سجیشن ہے کہ جب بھی آپ کسی کی کوئی پکچر یوز کریں اس کی آپ پرمیشن بھی لیں اور پھر اس کو پراپرلی جو ہے وہ ریفر بھی کریں. اور اب یہ پروجیکٹ آبجیکٹیوز ہیں, پرفارم کیمیکل پری ٹریٹمنٹ. اگین اب یہ ایکٹیویٹی ہے, یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. آبجیکٹیو کو کہیں واضح کریں کہ کہاں ہے. ٹو اسٹڈی دا نان نینو میکینیکل پراپرٹیز, اگین یہ آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے, یہ تو ایکٹیویٹی بن گئی نا. فیبریکیٹ, ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے فائنل کیا فیبریکیٹ کرنا ہے جو آپ کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. سوشل اور اکنامک بینیفٹس ہیں, چلیں انہیں ون بائی ون لکھا ہے. اپروچ فار بایو کمپوزٹ سنتھسس, یہ کہاں سے لیا گیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. اور یہ چیز اہم ہے. اب ہم میتھڈالوجی میں آ رہے ہیں. تو سلیکٹڈ ایگرو ویسٹ مٹیریل, پھر وہی بات ہے کہ سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے, میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. کون سی بایو میس لینی ہے میں اسے بھی سمجھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک اور بھی تھوڑی سی کمی ہے, انہوں نے سنگل پری ٹریٹمنٹ رکھا ہے. کیا ایک ہی پری ٹریٹمنٹ کافی ہے؟ یہ گلیسرول اور کولائن کلورائڈ ہے, یہ بیسیکلی میرا خیال ہے یوٹیکٹک سالوینٹ بنتا ہے. ان کو انہوں نے ایک ہی کو یوز کر لیا ہے. اور واٹر باتھ کا ٹیمپریچر کیا ہوگا اس بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. روم ٹیمپریچر پہ ہوگا, آئی ڈونٹ نو. تو یہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ جن کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہوا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں. اب اگین ایک ہی پری ٹریٹمنٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بایو کمپوزٹ بن جائے گا. سیم ٹیم ایکس آر ڈی وہ تو ایک اور بات ہے, ہو جائے گی. لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں اس پہ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں کہ جی آپ نے کون سی بایو میس جو ہے وہ لینی ہے, کس طرح سے کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس پروجیکٹ کی ایکسپیریمنٹل ڈیٹیل جو ہے وہ پچھلے پروجیکٹ کی نسبت زیادہ ہے. اور یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جتنی ڈیٹیل آئے گی میں اس کو سمجھوں تو صحیح کہ وہ کریں گے کیسے, تاکہ میں اس کو اس لیول تک کہ کیا پروجیکٹ فیزیبل ہے بھی کہ نہیں, اور کیا ان کی اسکلز جو ہیں وہ اس سے میچ کرتی بھی ہیں کہ نہیں کرتی. اگین ٹیکسٹ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, انہوں نے اس ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنا تھا وہ ڈیلیٹ نہیں کیا. یہ سارا بھی ایسے ہی ہے. یہ انہوں نے ڈائیگرام بنائی ہے. میرا خیال ہے اس کو میں نے جنرلی ڈسکس کر دیا اسے کیسے امپروو ہونا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے مٹیریل اینڈ اکوپمنٹ پرچیز ایئر 1 پورا چلتی رہے گی, اور پری ٹریٹمنٹ آف ایگرو ویسٹ بھی پورا سال چلتا رہے گا. اور پھر جو ہے وہ آگے چلیں گے تو اس کو میرے خیال تھوڑا سا اور الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے اور میننگ فل بنایا جا سکتا ہے. تو باقی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی اور یہ ہو گیا, یہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا. اب میں آپ کو ایک اور پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے اندر دیکھیں پھر انہوں نے یہ سارے ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا, اور خالی چھوڑے ہوئے ہیں. اکیڈیمک بھی اور سیکٹرل بھی, کوئی کسی کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. پروجیکٹ ڈسکرپشن کے اندر دیکھیں کہ واٹر از بیسس نیسیسٹی فار لائف, اور ان پاکستان a large population is drinking arsenic contaminated water which is badly affecting the health of people. تو میتھڈالوجی, یہ میتھڈالوجی ہے میرے خیال میں اٹس ویری بریف, اور اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ ڈیسیلینیشن کرنا چاہتے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ آ گئی. اور ممبرین ڈیسیلینیشن پہ جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب ممبرین ڈیسیلینیشن یونٹ بنے گا کیسے, یہ میرا سوال ہے.
اور اس کو کیسے دیکھنا ہے. اب ایک اور کمی جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم گینٹ چارٹ کو دیکھتے ہیں پہلے ہی جناب آپ 3 مہینے تک لٹریچر ریویو کرتے رہیں گے. اگر بھائی آپ نے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لٹریچر ریویو کا مطلب مجھے یہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کنٹینیوس امپروومنٹ وہ تھرو آؤٹ پروجیکٹ چلتی رہتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لٹریچر ریویو کی جو پہلی اسائنمنٹ ہے نا یہ از اے بیڈ تھنگ. آپ اس کو ریموو کر دیں. جتنے بھی لوگ ہیں آپ کنکریٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. پھر وہ انہوں نے کچھ بتایا کہ میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپمنٹ ہوگا, سیمولیشن ہوگی, پھر وہ سسٹم ڈیولپ کریں گے اور پھر یہاں پہ بھی سسٹم چلے گا اور پھر ایکسپیریمنٹیشن پلس ویلیڈیشن آخری 6 months میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی میتھڈالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے مطمئن نہیں ہوں. پروجیکٹ ٹیم کو MA کر دیا ہے انہوں نے. رزلٹ اسٹیٹمنٹ میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے لیکن پروجیکٹ ٹیم MA کی ہے یہ میرے لیے اہم ہے. اور یہ انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹرکچر بنایا کہ PI ہوگا, PhD اسٹوڈنٹ, سپورٹنگ اسٹاف, MPhil اسٹوڈنٹ. کچھ اگر رسپانسبلٹیز بھی لکھ دیتے تو زیادہ بہتر تھا. امپلیمنٹیشن پلان کے اندر پھر وہی انہوں نے گینٹ چارٹ وغیرہ جو ہے وہ دے دیا ہے جو کہ پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں, تو از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. سائنٹیفک پرسونل کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کی بتا دیا انہیں کیا چاہیے, لیکن جو اویلیبل ہیں ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. پروجیکٹ کے اندر PI کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس سے تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے. رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. کوئی نہ کوئی رسک تو ہوتا ہی ہے, آپ ایٹ لیسٹ اسے مینشن کریں کہ کیا رسک ہے. یہ جو ایک بات ہے یہ میرے لیے کافی مطلب حیران کن تھی کہ انہوں نے صرف ایک ہی ریفرنس دیا ہے, وہ بھی غالباً ان کے اپنے پیپر کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ویک اپروچ ہوگی کہ آپ نے اپنا پیپر پڑھا اور اسی پی کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ڈیزائن کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ بہت سے پیپر ایٹ دا سیم ٹائم اسی ایریا میں آ رہے ہیں. آپ کو بہت سے پیپر مل جائیں گے اگر آپ ان کو دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ اسٹرینتھس وہاں سے لے سکتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کہ اس میں صرف کی پوائنٹس کو چھیڑنا چاہتا ہوں. ڈائنامک کولیبوریٹر نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ جو مجھے تھوڑا سا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکسٹ نے ریموو کیا ہوا اور انہوں نے انٹروڈکشن کے پارٹ کو بہت لمبا لکھا ہوا ہے. یہ فگرز ہیں کہاں سے آئی ہیں نہیں پتا, خود نہیں بنائی میرا نہیں خیال. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کاپی رائٹس کو یہاں پہ ریفرنس دیا ہوا ہے لیکن کیا ان سے پرمیشن لی ہے فگر کو ریپروڈیوس کرنے کی, یہ ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں ہے. اس فگر کے بارے میں بھی ہے. تو ہمیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ انہیں کیٹیگوریکلی ہمیں نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹروڈکشن میں بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے. ابھی تک یہ انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ریسرچ پرابلم کو فوکس نہیں کر پا رہے, کنورج نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ایشو ہے. تو اس کو ہم کیسے حل کریں گے اس بارے میں جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ان کی میتھڈالوجی کے اندر بھی کچھ ایشوز ہیں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میتھنل سنتھسس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں LG کی ہارویسٹنگ کے بارے میں بات کریں گے, پروڈکشن آف ویلیو ایڈڈ بایو کیمیکلز. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ مثلا جو LG ہارویسٹنگ ہے وہ اس کی میرا خیال ہے کوئی 5-10 ٹیکنیکس ہوں گی. اسی طرح لپڈ ایکسٹریکشن ہے اس کی بھی بہت سی ٹیکنیکس ہوں گی. تو کیسے کریں گے یہ سارا کچھ؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ میتھڈالوجی میں اتنا بریف کیسے لکھ سکتے ہیں. اور دین کمز کہ آپ ڈیزائن ایکسپیریمنٹس کی بات کر رہے ہیں, ریکوائرڈ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں, پریلیمنری انالیسس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنی سی میتھڈالوجی کے اوپر آپ ملینز آف روپیز جو ہیں وہ آپ کو نہیں دیے جا سکتے. باقی چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں آلموسٹ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ایک ریلیٹیولی ایک بہتر پروجیکٹ ہے میرے لیے. اس کے اندر انہوں نے اچھی ڈیٹیل, ریزنیبل ڈیٹیل دی ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی کمی میں یہ کہتا ہوں کہ ڈائنامک کولیبوریٹر انہوں نے نہ کیا ہوا, اگر ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. اور باقی کولیبوریٹر وغیرہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. پروجیکٹ کی ڈسکرپشن بھی دی ہے اور تھوڑا سا لینتھی کر گئے ہیں ڈسکرپشن کو. میرے خیال میں اس سے زیادہ لکھا ہے, اس کو کم کرنا چاہیے تھا. میتھڈالوجی کا پارٹ جو ہے اس کو انہوں نے تھوڑا سا کنفیوز کر دیا, لیکن ڈیٹیل ٹھیک ہے ان کی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جنرل اسکیم دی ہے, پھر انہوں نے اس کو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو ہے اس بریک اپ کر دیا ہے. اس سے جو ہے یہ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوئی ہے.
टीम के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है, उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, रिजल्ट स्टेटमेंट है, एडिशनल बेनिफिट्स हैं, प्रोजेक्ट टीम में ये थोड़ा सा अननेसेसरी पार्ट निकाल दें, लेकिन आप देखिए उन्होंने स्टूडेंट के आगे सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन बंदा टीम के अंदर क्या काम करेगा। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगेन छोटी सी माइनर चीज़ है कि लिटरेचर सर्वे और इसको रिव्यू को निकाल दें, बाकी बेहतरीन, मतलब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो मैंने रिव्यू किया। इसके अंदर सारी डिटेल जो है वो बड़े फ्लो के साथ ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ देखिए फिजिकल रिसोर्सेज में उन्होंने पूरी तफसील दी है कि उनके पास कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है और वो प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी। हर इक्विपमेंट के बारे में उन्होंने बात की है, तो इट्स रियली गुड प्रोजेक्ट। और साइंटिफिक पर्सोनल को भी उन्होंने 1 by 1 डिस्कस किया है। देखे वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर पेपर है, तो जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन JMS में पेपर है, तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि एक जो PI है JMS में माशाल्लाह अच्छा काम छपा होगा। तो ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस है कि किस लेवल ऑफ जर्नल्स में उन्होंने अपना काम पब्लिश किया। अब पेपर चाहे थोड़े ही हों, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बहुत है कि जिन जर्नल्स की वो बात कर रहे हैं दे आर वेल रेप्यूटेड जर्नल्स, और उस हिसाब से उन्हें जो है वो होगा। और फिर ये एक एडिशनल चीज़ थी कि माशाल्लाह उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे, ठीक है, कुछ तो उन्होंने लोकल अपनी ऑर्ग से लिए थे, UET से, कुछ HEC से मिले थे। तो ये एक और कॉन्फिडेंस है कि उन्हें प्रोजेक्ट रन करने का एक एक्सपीरियंस है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को भी उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया है, कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट था मेरे लिए, जिसमें उन्होंने हर पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। थोड़ी सी कमी थी कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा ले गए थे। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं कि जी कैसे इन पे काम होता है। उम्मीद है कि आपको अब NRBU का जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है और कौन कौन सी डिटेल आपने देनी है वो इंशाल्लाह आप सारी कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।